اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَیَعْجِزُ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے اس بات سے أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ كُلَّ لَيْلَةٍ، کہ ہر رات وہ قرآن کریم کا تیسرا حصہ تلاوت کرے، ہر رات 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں؟ اور تیسرا حصہ کیا بنے گا؟ 10 پارے روزانہ تلاوت کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی تو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہم ہر رات 10 پارے کی تلاوت کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص 1 دفعہ تلاوت کرنے پر اللہ تعالی 10 پاروں کا ثواب عطا کرے گا۔ علماء کرام اس کی جستجو میں لگ گئے، کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کی اس سورت جس کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ 4، ان 4 آیتوں پر 10 پاروں کا ثواب ملے گا؟ تو علماء کرام نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اصل میں 3 مضامین ہیں، ایک مسئلہ توحید ہے، دوسرا مسئلہ ختم نبوت اور رسالت ہے، اور تیسرا قیامت ہے۔ یہ 3 مضامین قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں، تو چنانچہ 3 مضامین میں سے ایک مضمون اللہ تعالیٰ کی توحید کا سورت کے اندر علی وجہ الکمال بیان ہوا۔ اللہ نے اپنی توحید کو ان 4 آیتوں میں خوبصورت انداز میں پرو دیا۔ تو چونکہ 3 مضامین ہیں، 3 مضامین میں سے ایک مضمون مسئلہ توحید کا ہے، تو اس لحاظ سے 1 دفعہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 10 پاروں کا ثواب عطا کرے گا، اور جو 3 دفعہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ صحیح بخاری مسلم میں ایک واقعہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کا لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر میں جب امام صاحب نماز پڑھاتے تھے فَيَخْتِمُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ ہر رکعت کو مکمل کرتے تھے سورۃ اخلاص کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اب تصور کریں، سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ فیل پڑھی، پھر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھی۔ دوسری رکعت میں ایک آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، سورۃ فاتحہ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قریش پڑھی، سورۃ قریش کے بعد پھر قل هو اللہ احد پڑھی۔ صحابہ نے پیچھے بھی نماز پڑھنے والے بھی صحابی اور پڑھانے والا بھی صحابی، صحابہ نے پوچھا یہ کیا؟ جب ایک سورت تلاوت کر لیے تو اب دوسری تلاوت کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو میں تو ایسے ہی پڑھوں گا۔ فلما رجعوا ذکروا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس نہیں بلایا، سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو کہ اس طرح تو کیوں کیا کرتا ہے۔ فسألوہ، صحابہ اکرام نے ان سے پوچھا بھی آپ اس طرح کیوں کرتے تھے؟ تو اس صحابی نے کیا کہا؟ لأنہا صفت الرحمن، اس میں میرے رحمان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ فأنا احب ان اقرأ بہ، اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، میں اس لیے اس کو ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان صحابہ نے آ کر اس کی یہ بات بتائی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اخبروہ، اس کو جا کے خبر دو تیری اس محبت نے تجھے جنت میں داخل کرا دیا، تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے کیا ہے؟ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک اور ملک والوں کے حال پہ خصوصی رحم کرم فضل فرمائے۔